بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے شیعہ سنی اختلافات کو اچھالنے کی وجہ۔ عزیزان، یہ جس دور میں ہم بات کر رہے ہیں، یہ لفظ اختلاف بھی ہمارے لیے ایک انتہائی درد بھرا لفظ ہے، اس لیے کہ آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے، اور یہ حالت کیوں ہوئی ہے، اور کیوں اس سے آگے بڑھ رہی ہے۔ حقیقت میں ایک بہت بڑی وجہ اس کی اختلافات ہے۔ اختلافات کی مختلف صورتیں ہیں، میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں۔ دشمن لڑاتا ہے اور مختلف بہانے ڈھونڈتا ہے۔ ایک بہانہ اور بہت بڑا بہانہ وہ شیعہ سنی اختلافات ہیں۔ جہاں سنی نہیں ہے وہاں شیعوں میں مختلف طریقوں سے اختلافات۔ جہاں اکثریت اہل سنت کی شیعہ کم ہیں وہاں اہل سنت کے درمیان مختلف اختلافات، اور اختلافات بھی کس میں؟ مذہب کی بنیادی چیزوں میں۔ ایک زمانہ تھا قرآن مجید پہ اختلاف، یہ حادث ہے یا قدیم ہے؟ اب یہ ایسی بحثیں اس پہ۔ پھر فلسفے کے متعلق اختلافات، یعنی کوئی نہ کوئی اختلاف کا سبب وہ شیطان جس نے قسم کھائی تھی کہ پروردگار میں تیرے راہ مستقیم پہ بیٹھوں گا اور ان کو گمراہ کروں گا، وہ گمراہی کے لیے مختلف ذریعے استعمال کرتا ہے۔ لیکن آج اس دور میں فلسطین کا مر جانے والا، شہید ہو جانے والا بچہ جب اپنے باپ کی آغوش میں اس کا جنازہ ہے تو باپ اس کو کہتا ہے کہ جا کے پیغمبر اکرم سے شکایت کرنا کہ مسلمانوں نے میری کوئی مدد نہیں کی۔ جملہ دہرا رہا ہوں عزیزان، شیعہ سنی بحثیں، اور بالخصوص جوانوں کو یہ عرض کروں گا، یہ ہماری فیلڈ، یہ سب سے زیادہ مجرم، یہ سب سے زیادہ اختلاف پھیلانے والے یہ ہماری فیلڈ کے افراد ہیں۔ ہم جیسے افراد ہیں، ہم جیسے لباس میں ہیں۔ آپ جوانوں کو عقل سے کام لینا ہے، آپ جوانوں کو ہوش سے کام لینا ہے۔ دو الگ چیزیں ہیں۔ اختلافات تھے، ہیں اور رہیں گے، لیکن گھر میں دو بھائیوں کے درمیان بھی اختلافات ہوتے ہیں۔ کس طریقے بھائیوں کے اختلافات حل ہوتے ہیں، اور کمیونٹی کے شریف بھائیوں کے اختلافات دیکھ کے ان کے صلح کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا آپ جوان قرآن مجید کو سامنے رکھیے، حقائق کو جانیے۔ اختلافات ہیں لیکن بہت خوب۔ ایک کوشش تھی ایک دور میں، آیت اللہ خمینی کے بھی استاد تھے آیت اللہ العظمہ آغا بروجردی، قوم میں ان کی قبر ہے۔ آغا بروجردی کے دور میں مصر، چونکہ مصر ایک مرکز ہے اہل سنت علماء کا، اور آغا بروجردی کے دور میں مصر میں مفتی اعظم شیخ شلتوت تھے۔ آیت اللہ العظمہ آغا بروجردی نے آیت اللہ قمی کو پیغام دے کے بھیجا کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد کی ضرورت ہے، اور اختلافات، اس جملے پہ غور فرمائیے گا، اختلافات کے بجائے اشتراکات پہ، مختلف چیزوں کے بجائے مشترک چیزوں پہ آپ بحث کیجئے۔ قرآن ہم سب کا مشترک ہے، باقی اختلافات قرآن کے اندر کے ہوتے رہیں گے۔ قرآن سب کا ہے، نماز سب کی ہے، کعبہ سب کا ہے۔ مجھے علامہ اقبال کے وہ اشعار یاد آ رہے ہیں، یہ سارے سب کے ہیں، کاش مسلمان بھی ہوتے ایک۔ تو اب یہ کیا چیز چاہتی ہے ہم سے؟ آیت اللہ بروجردی نے آغا آیت اللہ قمی کو بھیجا، شیخ شلتوت کے ساتھ ان کی طویل ملاقاتیں ہوئیں، اور ایک تنظیم کا یہ ایک ادارہ انہوں نے قائم کیا، دار التقریب، یعنی ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے قریب کرنے کے لیے۔ اور یہ ان ملاقاتوں کا اثر تھا کہ شیخ شلتوت کا فتویٰ تھا کہ جہاں 4 فقہ
اعلی ازہر میں پڑھائی جاتی ہیں، وہیں 5ویں فقہ، یعنی 4 کے بجائے 5 فقہیں، فقہ جعفریہ بھی اس میں شامل ہوگی۔ یہ ہوتا ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کا نتیجہ۔ اور اختلافات جو ہیں، اختلافات کو پیش کیجئے۔ یہی آیت اللہ العظمیٰ آغا بروجردی نے کتاب کی بہت تعریف کی ہے، اور اس حد تک تعریف کی ہے، میں ایک بزرگ سے سن رہا تھا کہ آغا بروجردی کے پاس جب سید شرف الدین موسوی کی المراجعات آتی ہے، یہ المراجعات سید شرف الدین لبنانی اور ایک سنی عالم، ان کے آپس میں خط و کتابت ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ آیت اللہ بروجردی جب یہ کتاب المراجعات ان تک پہنچتی ہے تو فرماتے ہیں کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ شیخ مفید کے بعد کون اس مقام پہ اور اس انداز سے کتاب لکھے گا، لیکن ہمارے دور میں بھی وہ چیزیں دہرائی گئی ہیں اور اس انداز اور اس معیار کو سامنے رکھا گیا ہے المراجعات میں۔ میں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے اور بالخصوص شیعیت پہ اعتراض کرنے والے احباب سے یہ گزارش کروں گا، المراجعات کو پڑھیے۔ کیا محبت بھری زبان ہے دونوں علماء، دونوں شیعہ سنی عالم نے، لہٰذا ان چیزوں کو دیکھیے۔ یہ دور اختلافات کا دور نہیں ہے، اتحاد کا دور ہے، اور اس میں آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی نے اپنے دور میں کوشش کی، ان کے نائبین اپنے انداز میں کوشش کر رہے ہیں۔ آپ سنیے آیت اللہ خامنئی کا وہ جمعے کا خطبہ، سب سے بڑا زور ان کا کیا تھا؟ اتحاد۔ آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی کا یہ جملہ ہے، شیعہ ہمارے کہ اہل سنت ہمارے بھائی نہیں، ہماری جان ہے۔ تو اگر شیعہ کے روپ میں بھی، امام ابا کبا کے روپ میں بھی کوئی اختلافات پھیلانا چاہتا ہے تو شیعہ جوان متوجہ رہیں، اور دوسری طرف اگر کوئی نحمدہ و نصلی علیہ پڑھ کے اختلاف پھیلانا چاہتا ہے تو سمجھیے کہ یہ ناسمجھ ہے۔ مجھے بہت پسند آئی گفتگو پچھلے دنوں صدر ہاؤس میں غزہ کے حوالے سے ایک کانفرنس تھی، تو اس میں مختلف سیاسی پارٹیوں نے گفتگو کی، اور واقعاً مفید گفتگو ہوئی اور ہونی چاہیے۔ اس میں جناب حافظ نعیم صاحب، جماعت اسلامی کے امیر، میں جوانوں سے کہوں گا، شیعہ سنی جوانوں سے کہوں گا کہ اس گفتگو کو سنیے، مختصر سی گفتگو۔ وہاں انہوں نے کہا کہ تہران میں اگر سنی رہنما شہید کیا جاتا ہے اور بیروت میں شیعہ رہنما شہید کیے جاتے ہیں، تو ان کے جملے یہ تھے کہ اس میزائل میں چلانے والے بھی وہی تھے، میزائل بھی وہی تھے، ان میزائلوں نے شیعہ سنی نہیں دیکھے، انہوں نے اپنا دشمن سمجھا اس کو، اور ہم ہیں کہ ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ نہیں عزیزان، جناب امیر علیہ السلام نہج البلاغہ میں بڑا خوبصورت جملہ فرماتے ہیں کہ آپ کے دشمن کا دوست، وہ بھی حقیقت میں آپ کا دشمن ہے، آپ کے دشمن کا دوست حقیقت میں آپ کا دوست ہے۔ نہج البلاغہ کے الفاظ ہیں، آپ دیکھیے دشمن کون ہے اور دشمن کے دوست کون ہیں، اور پھر اپنی کوشش کیجئے کہ ہم ان چیزوں کو اختلافی صورت میں پیش کرنے کے بجائے سمجھیں ایک دوسرے کو۔ شیعہ پہ اعتراض ہے، پوچھیے ان سے، لیکن اعتراض کے ساتھ احترام کو مد نظر رکھیے۔ بعض اوقات جو ہیں وہ میں افراد کی زبان جب سنتا ہوں تو تعجب ہوتا ہے کہ یہ اسلامی زبان ہے، مبلغ اسلام کہلانے والے اس انداز سے نہ کہیں، اور پھر اختلافات ہوتے ہیں۔ قرآن مجید تو کہتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، وہ جو پروردگار کے علاوہ، خدا کے علاوہ کسی اور کو خدا مانتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، ان کو گالی نہ دو، یعنی وہ پکارنے والوں کو بھی گالی نہ دو اور ان کے جھوٹے خداؤں کو بھی گالی نہ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جہالت کی وجہ سے پھر آپ کے خدا کو، اللہ کو گالیاں دیں گے۔ تو یہ ہے قرآن کا حکم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیے، اور اس دور میں اگر ہم نہیں تھامیں گے
تو پھر کون سا دور ہوگا؟ دعا ہے پروردگار ہمیں محمد و آل محمد کی عظمت کا صدقہ اللہ کی اس کتاب قرآن مجید پر عمل کرنے اور اس کے دستور کے مطابق آپس میں بھائی بھائی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔